اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور اللہ رب العزت کی بات کرو اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جو آدمی اس دنیا میں ہے اور شرک اور کفر سے معافی مانگے تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ کی معافی ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب دنیا میں نہیں، اگر آپ شرک کے ساتھ آخرت میں چلے گئے تو ادھر معافی نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے؟ دوسری بات، جب بھی شرک کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں علماء کرام نے یہ ڈال دیا ہے کہ بھئی بت کی عبادت نہ، بلکہ شرک کو سمجھو۔ جتنے بت ہیں ان کے نام ہیں سورہ نوح میں، یہ انبیاء اور بزرگوں کے مجسمے تھے۔ ان بتوں کے ساتھ جن کے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اگر آپ علیہ السلام پڑھیں، ود علیہ السلام، کیوں؟ وہ تو انبیاء اور بزرگ گزر چکے ہیں، انہیں ان کے مجسمے بنا دیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو جتنے بت ہیں یہ کسی سے کی طرف منسوب ہے۔ بت تراشی، بت کا پیشہ، یہ اس طرح چلا، سمجھ گئے؟ تو بت کے سامنے سجدہ شرک ہے، لیکن زندہ بزرگ، مردہ بزرگ اور قبر اور بت، چاروں کا طواف، چاروں کے سجدہ شرک ہے، چاروں کو سجدہ شرک ہے۔ اگلا شرک جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، میں نے بار بار بتا دیا، دور سے غیر اللہ کو آواز دینا، اللہ کے علاوہ غیر کو، کہ میری مدد کے لیے آ پہنچو۔ اے ابو بکر اولاد دے دے، اے عمر تو مشکل کشا ہے، اے عثمان تو کشتی پار لگاتا ہے۔ جواب، ابو بکر، عمر، عثمان جب نہیں تھے یہ بزرگ رضی اللہ عنہ اجمعین، تو کشتی پار کون لگاتا تھا؟ اولاد کون دیتا تھا؟ مشکل کشا کون تھا؟ سب کہتے ہیں اللہ تھا۔ تو جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ یہ بھی شرک ہے، غیر اللہ کو آواز دینا، غیر اللہ کو آواز دینا کہ اولاد دے دے، نہ اللہ دیتا ہے۔ قبرستان جائیں گے، ذکر کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، دعا کریں گے، سلام وہاں کریں گے، اولیاء کو مانیں گے، اولیاء کی بھی مانیں گے، اولیاء کی نصیحتوں پر بھی عمل کریں گے۔ یہ ہے دین۔ ان سے مانگنا کہ تو بیٹا دے دے، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ اور اگر شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ہم سب شفاعت مانگتے ہیں لیکن نبی کی شفاعت نہیں ملتی ہے، بغیر کس کے؟ بغیر توحید کے۔ شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری او کما قال، بخاری شریف میں۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ رابطے سے چلنا ہے، ضابطے سے نہیں، قانون سے نہیں، تو نے یہ کیا میں یہ کروں گا اور آپ نے جو یہ کیا، نہ، وہ جو کچھ کرے ہم ٹھیک رہیں گے۔ قل لعاصی الوالدین، والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت، جتنے نیک اعمال کرو تو کرو، فإن مصیرک الی النار، آپ کا ٹھکانہ جہنم میں، چاہے تہجد پڑھو۔ والدین آپ سے خفا ہیں جب حق پر آپ سے خفا ہوں، نہ حق پر نہیں۔ والدین کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، والدین کو ماہانہ خرچہ دینا، دوائی کے پیسے دینا۔ اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کے پاس صبح شام بیٹھنا، ان سے گپ شپ لگانا، یہ ایک کام ہے۔ جو نوجوان ہیں، نوجوان لڑکیوں کے پیچھے، نئی شادیوں کے پیچھے اور اپنی بیوی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیا لے آئی؟ اور والد جو ہے اور بوڑھی امی جو ہے اس کے ساتھ کون بات کرے گا؟ شادی کر لی بس بیوی کے کمرے میں، آیا بیوی کے کمرے میں، گیا بیوی کے کمرے میں۔ اور والدین
والدین کے ساتھ بیٹھنا، ان سے گپ شپ لگانا، ان سے محبت کرنا، ماہانہ خرچہ دینا، ان کی دوائی کا خیال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سر پیر دبانا، چاپی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو خوش رکھنا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ والیتامى، یتیموں کا خیال کرو۔ یتیم کون ہے؟ جو نابالغ ہے۔ لا یتم بعد البلوغ، جب آدمی بالغ ہو جائے اس کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ والمساکین، غریب مسکینوں کا خیال کرو۔ ہر ایک اس کو دھتکارتا ہے، تو مسکینوں کو دھتکارو مت۔ والجار ذی القربى، وہ آپ کا پڑوسی جو کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، ایک طرف ہے۔ والصاحب بالجنب، اور وہ آپ کا ساتھی جو گاڑی میں یا کسی جگہ پر ڈاکٹر کے انتظار میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو جگہ دے دو، جگہ دے دو، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو سہولت دے دو، نرم ہو جاؤ۔ وابن السبیل، مسافروں کا خیال کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہاری لونڈیاں، اور مالک ہو جائے جس کے آپ کے دائیں ہاتھ۔ بے شک اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا اس آدمی کو مختالا جو متکبر ہو، فخورا جو فخر کرنے والا ہو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم چما دیگرے نیست، کہ میرے جیسے کوئی نہیں ہے، بس میں ہی سب کچھ ہوں، آل راؤنڈر، آل ان آل، کہتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ اس طرح ہے کہ ہم چما دیگرے نیست، یہ اصل میں اس طرح ہے کہ ہم چما ڈنگرے نیست کہ میرے جیسے کوئی جانور نہیں ہے۔ بھائی سب کی عزت کرو، سب کی قدر کرو۔ بس ہم کہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، ہم کسی کی عزت نہیں کریں گے۔ لوگ دل سے ہماری عزت کریں، ہم لوگوں پر لعنتیں بھیجیں، بدگمانی کریں، بس میری کوئی غیبت نہ کرے، میری سب عزت کریں۔ ہم دن رات لوگوں کی غیبتیں کریں گے۔ ہر ایک کی عزت کرو، دل سے عزت کرو۔ تو بخاری شریف میں اعلان ہوگا، بخاری شریف میں ہے، جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، اس کے بعد جہنم میں لوگ رہیں گے، اس کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ سب کو جہنم سے نکالو، بس آج جہنم سے سب کو نکالو، قاتل بھی، خودکشی کرنے والا بھی، سب کو نکالو جہنم سے۔ کس کو چھوڑو؟ ایک آدمی کو چھوڑو، ایک قسم کے لوگوں کو چھوڑو۔ الا من کان فی قلبی حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر، اس کو چھوڑ دو، باقی سب کو نکالو۔ تو قاتل نکل جائے گا، خودکشی کرنے والا متکبر بیٹھا ہوگا۔ اللہ ہم کو تکبر سے بچائے۔ تکبر کیا ہے؟ کسی کے انداز، رفتار، گفتار سے یہ نہ کہو کہ یہ متکبر ہے، نہ، اس کا انداز ایسا ہو، کسی کے چہرے سے، کسی کے بولنے سے، نہ۔ جس آدمی کے اندر دو صفات موجود ہے وہ متکبر نہیں ہے، غور سے سنو۔ نمبر ایک، ہنسمکھ ہو کر سلام کرتا ہے۔ دو، جو بھی حق بات اس کو مانتا ہے، ٹالتا نہیں ہے، مانتا ہے، بس اس میں تکبر نہیں۔ حق بات مانو، ہنسمکھ ہو کر سلام کرو، انشاءاللہ آپ میں تکبر نہیں۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ وَیأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا درس دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، امر کرتے ہیں۔ وَیَکْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے اپنا فضل ان کو دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کن، اہانت کن۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لینے کے بجائے الٹے دینے پڑ جائیں گے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ روز آخرت پر۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا بن جائے دوست شیطان، وہ بہت برا دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا ہے، بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا ہے لوگوں کا۔ لو آمنوا باللہ، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لے، روز آخرت پر ایمان لے، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس سے خرچ کریں، اللہ ان کے اوپر دانا ذات ہے۔ بے شک اللہ رب العزت لا یظلم مثقال ذرہ،
اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کسی کی کوئی نیکی ہو يُضَاعِفْهَا، اس کو بڑھاتا دو چند کرتا رہتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اس کو اپنی جانب سے اجر عظیم۔ 1 روپیہ کا ثواب ملے گا ایک نیکی، اخلاص زیادہ ہے 10، اخلاص زیادہ ہے 100، اخلاص زیادہ ہے 700، اخلاص زیادہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لیکن ہم شادیوں پر اور گندگیوں پر اور گناہوں پر اور گھر کے لیٹرین پر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیٹرینوں پر، غسل خانوں پر، لیکن مسجد و مدرسے کے لیے اس وقت ہمارا دماغ پر کام نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت اضافہ کرتا جاتا ہے اگر اخلاص ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سارے لوگ آ جاؤ اور اللہ کے راستے میں سونا چاندی کے پہاڑ صدقہ کرو، اور میرے ایک صحابی کھجور، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دے دے، تو تمہارے سونے چاندی کے پہاڑ میرے صحابی کے اخلاص کی وجہ سے، یہ مطلب ہے ان کی آدھی کھجور اور کھجور تک نہیں پہنچ سکتی۔ اخلاص، اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ ہم کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، اکثر ہم کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم اخلاص سے لگے ہوئے ہیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، اخلاص کا پتہ آخرت میں چلے گا، وہ تھرمامیٹر اللہ کے پاس ہے۔ میں بہت اخلاص سے کام کر رہا ہوں جی، اللہ اکبر، میں قبول ہو گیا، ہوئے ہوئے، قبولیت کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ فتقبل منا، ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا وعلیہما الصلاۃ والسلام، وہ فرماتے ہیں یا اللہ ہم نے کعبے کو بنایا، ہم سے قبول فرما۔ ہم کہتے ہیں فلانا اللہ کے راستے میں نکل گیا، یا طالب علم بن گیا، یا حافظ بن گیا، عالم بن گیا، قبول ہو گیا۔ نہیں، قبولیت کا پتہ آخرت میں چلے گا، اخلاص کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، مخلص ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ ہم کو اخلاص عطا فرمائے، اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام میں، صرف صدقہ خیرات میں نہیں، اخلاص عطا فرمائے۔ آگے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیا حالت ہوگی اس وقت جب ہم لے آئیں گے ہر جماعت سے، ہر امت سے ایک گواہ، ہر امت کا نبی، اور سب کہیں گے کہ ہم نے ان تک دین کی دعوت کو پہنچائے گا، پھر ہم لیں گے آپ کو یا رسول اللہ علی ہؤلاء شہیدا، ان کے اوپر گواہ، کہ مجھے اللہ نے خبر دی تھی کہ ان انبیاء نے اپنی قوموں کو صحیح دعوت کا پیغام پہنچایا ہے، تو حضور بھی گواہی دیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے کافر لوگ اور جنہوں نے نبی کی مخالفت کی ہے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش انہیں زمین میں دھنسا کر اس کے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اور ہو تم حالت نشہ میں۔ شراب کی حرمت تدریجاً نازل ہوئی، پہلے یہ کہا گیا اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، نقصان زیادہ ہے، سورہ بقرہ آخری پارہ، اور یہاں پر فرمایا کہ جب حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایک دعوت ہوئی، اس میں صحابہ نے شراب پیا، نماز میں کچھ غلطی ہو گئی حضرات سے، تو پھر پاک رب نے فرمایا کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر ایک دعوت ہوئی، اس میں شراب نوشی چلی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپس میں لڑائی ہو گئی، اور اونٹ کے جبڑوں سے ایک دوسرے کو مارا۔ عمر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آیا کہ اس کے بارے میں شافی حکم اترنا چاہیے شراب کے بارے میں، تو اللہ نے حکم اتارا کہ شراب، جوا اور شرط، یہ سب حرام ہے، شیطان کا عمل ہے، شیطان تمہیں لڑواتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دنیا میں فرش پر 25 مشورے دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آیات بنا کر عرش سے ان کو اتارا ہے۔ وہ مشورے، اس میں پردے کا حکم بھی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں ہر قسم کا آدمی گھستا ہے، 17-18 سال پردے کا حکم نہیں تھا، یہ آخر میں آیا ہے، تو اس بارے میں بھی حکم ہونا چاہیے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو پھر نماز پڑھو۔ ولا جنوبا، اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب
نہ جاؤ، الا عابری سبیل، ہاں راستہ ادھر سے ہو تو گزر جاؤ، حتیٰ تغتسلوا، ہاں جب تم غسل کرو پھر مسجد جاؤ، نماز کے قریب جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آدمی تمہارے میں سے تقاضے سے آیا، چھوٹے بڑے پیشاب سے، الغائط نچلی جگہ کو کہتے ہیں، لوگ باہر جاتے تھے تقاضا کر کے آتے تھے، وہی مراد ہے۔ او لامستم النساء، چھوٹی ناپاکی کا تذکرہ ہوا اگر تم لوگوں نے چھوٹا بڑا پیشاب کیا ہے۔ اب او لامستم النساء، یا عورتوں کو تم نے لمس کیا ہے، نہیں ملاپ کیا ہے، تو چاہے بے وضو ہیں آپ یا آپ پر غسل فرض ہے، فلم تجدوا ماء، اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تم پانی کو نہ پاؤ، فتیمموا، پس تم قصد کرو۔ تیمم اور حج کا ایک ہی معنی ہے، کیا؟ قصد کرنا۔ سعیداً طیبہ، پاک مٹی کا۔ تیمم میں 3 فرض ہے، دل سے نیت کرنا، زبان سے نیت کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2 مٹی پر ہاتھ مار کے چہرے پر ملنا۔ 3 مٹی پر ہاتھ مار کے کونیوں سمیت ہاتھوں پر ملنا۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ اور وضو، غسل، استنجا، اس میں نیت فرض نہیں ہے، تیمم میں فرض ہے، عمل غیر مقصودہ میں فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس لیے فرض ہے کہ تیمم کا معنی ہی قصد ہے۔ تو جو چیز زمین کے جنس میں سے ادھر دیکھو ایک پتھر ہے یا چٹان ہے، اس کو آپ نے دھو لیا، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، یا ماربل ہے، پالش اس پر نہیں لگا ہوا، آپ اس پر تیمم کریں تو جائز، پالش نہ ہو، کیوں؟ زمین کے جنس میں سے۔ ایک ڈھیلا ہے، اس پر آپ تیمم کریں، پہلے اس پر پانی مثلا آپ نے ڈال دیا، مثال دے رہا ہوں ایک، پھر اس پر آپ نے تیمم کیا تو ہاتھ پر تو دھول نہیں لگا، نہ لگے، تیمم ہو گیا۔ اپنے لیے پاؤڈر لگانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پلاسٹک، کپڑا، لکڑی، اس پر تیمم نہیں ہوتا ہے، جو آگ میں جلے اس پر تیمم نہیں ہوتا ہے، جو آگ میں نہ جلے اس پر تیمم ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس پر ہاں اگر لکڑی پر اتنا دھوڑ ہو کہ آپ نے جب ہاتھ ایسے کیا تو دھوڑ ہی دھوڑ ہے، پھر ہو جائے گا۔ بس میں آ گئی۔ تیمم میں 3 فرض ہے، وضو میں 4 فرائض ہیں، غسل میں 3 فرائض ہیں، ایک بار منہ پر ڈالنا، ایک بار ناک پر ڈالنا، پورے بدن کو دھونا، یہ 3 فرائض ہے غسل کے۔ غسل آپ کا ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، نیت کرو تو بہتر ہے۔ 3 فرائض ہیں۔ غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ کیا ہے؟ سنت مؤکد ہے، ہمیشہ اس پر عمل کریں گے اور عمل کرتے رہے ہیں، لیکن اگر نہ کرو تو غسل ہو جاتا ہے، رمضان میں نہیں کرتے۔ غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا۔ وضو میں 4 فرائض آپ کو پتہ ہے، 13 سنتیں آپ کو بتا چکا ہوں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض بتا دیے، تیمم کے فرائض 3 بتا دیے۔ طریقہ قریب کے عالم سے پریکٹیکلی سیکھ لو یا مجھ سے سیکھ لو، آخر میں نمبر دیا جاتا ہے۔ تو نماز کے 13 فرائض ہیں، بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، نیت کرنا دل سے، پہلی تکبیر فرض ہے، باقی تمام تکبیریں سنتیں رہ جائے، سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ تکبیر قنوت، دعائے قنوت کی تکبیر وہ واجب ہے، باقی تمام تکبیریں سنت ہے، پہلی تکبیر فرض ہے، جنازہ کی تکبیر میں سجدہ سہو نہیں ہے، عیدین کی تکبیر میں وہ واجب ہے لیکن سجدہ سہو ادھر بھی نہیں ہے، رش ہوتا ہے، لوگ خراب ہو جاتے ہیں کہ سلام پھیر دیا یا نماز ختم ہو گئی یا سجدہ سہو ہے۔ تو تکبیر تحریمہ فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، قرات 3 آیت ہے یا 1 بڑی آیت، یہ فرض ہے، رکوع 2 سجدے، آخری قیدہ، یہ 13 فرائض ہو گئے۔ نماز کے 13 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، غسل اور تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فتیمموا، پس قصد کرو، نیت کرو، سعیداً طیبہ کی، پاک مٹی کی، پس مسح کرو۔ التیمم ضربتان، تیمم 2 مارے ہیں، ضربۃ للوجہ، ایک چہرے کے لیے مار ہے، مٹی پر مارو، ایک ہاتھوں کے لیے، وضربۃ للیدین، ایک مار ہاتھوں کے لیے کوہنیوں سمیت، اس طرح لے جانا، دیکھو دیکھو، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بھی ہو جائے نا، مسے میں یہ لے جانا ہے، یہ لانا ہے، ادھر بھی اس طرح ہے، یہ لانا ہے، یہاں بھی لے جانا ہے، اس طرح، یہ اس طرح لے آؤ،
اس طرح کر لو، خلال کر لو تاکہ ہر جگہ ہاتھ پہنچ جائیں۔ چہرے کو کس طرح کنٹرول کرو گے اس کا طریقہ سنو۔ یہ دونوں انگلیوں کو جدا نہیں کرنا ہے، توجہ سے۔ یہ آنکھوں کے لیے، یہ داڑھی اور ادھر دیکھو، داڑھی اور کان کے درمیان جو سفید حصہ ہے اس کے لیے یہ ہے، یہ آنکھوں کے لیے۔ یہ چھوٹی انگلی ناک کے لیے، یہ دونوں جدا نہیں کرنا ہے، ناک کے لیے۔ اوپر ناک کا بھانسا اس کے لیے، یہ ناک کے اندر کے لیے، معمولی زیادہ نہیں۔ اب سنو، دیکھو یہاں سٹاپ ہو جاؤ۔ اب آنکھوں میں یہ مارو، میں نے بتا دیا نا، دیکھو مار دیا۔ ناک میں یہ میں نے کہا دو انگلیوں کو جدا نہیں کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ناک کا سر نہ رہ جائے، اور یہ تو یہاں ہو گیا، آپ سمجھ گئے۔ بہرحال یہ طریقہ ہے۔ پھر بھی اگر آپ کوشش کے دوبارہ ایسے کرو تاکہ ہر جگہ ہاتھ پہنچ جائے۔ پس مسح کرو اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر، طریقہ میں نے بتا دیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العزت مغفرت والی ذات ہے اور معاف کرنے والی ذات ہے۔ پہلے عفوا معاف کرنے والے ذات ہے، غفورا مغفرت والی ذات ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہر بات سنت کے مطابق آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے؟ یہودی، یشترون الضلالہ، وہ تبدیل کرتے ہیں گمراہی کو، کہ وہ گمراہی لیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ یہود چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ، بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں، اور اللہ کافی ہے ولی ہونے کے اعتبار سے، دوست ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ کافی ہے نصیرہ، مدد کے اعتبار سے۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودیت کو اختیار کر چکے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو اپنی جگہوں سے تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں۔ ویقولون سمعنا وعصینا، اور حضور کی مجلس میں آ کر کہتے ہیں ہم نے سن لیا، باہر نکل کر کہتے ہیں وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں واسمع غیر مسمع، یعنی سن لو نہ سنے جاؤ۔ وراعنا، یہودی اتنے ظالم ہیں، شرارتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں راعنا، ہماری رعایت کر لیجئے، یہ اس کا ترجمہ ہے نا۔ تو صحابہ بھی کہنے لگے راعنا، ہماری رعایت کر لیجئے۔ تو یہودی لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر اس طرح کہتے تھے راعینا۔ راعینا امر کا صیغہ ہے، ہماری رعایت کیجئے۔ راعینا یہ اس میں فاعل بنا دیا، کیا مطلب؟ اے ہمارے چرواہ ہے، حضور کو گالیاں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیپرڈ بألسنتہم وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن، تشنیع، یہ چیزیں پیدا کر کے۔ تو صحابہ بھی یہ کہنے لگے، تو پاک رب نے منع کر دیا کہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعنا، ہم نے بات سن لی، باہر بھی اندر بھی، وَأَطَعْنَا، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، وَاسْمَعْ، ہماری بات ذرا سن لیجئے، وَانظُرْنَا، ہماری طرف ذرا متوجہ ہو جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کہو۔ راعنا کا لفظ اس میں مروڑتے ہیں زبان، لہذا اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں، لہذا ایسا جملہ کبھی نہیں استعمال کرو جو دو مطلبوں والا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ واسمع، سن لیجیے یا رسول اللہ، وانظرنا، ہم کو دیکھ لیجیے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ انصاف کے قریب ہوتا اور یہ سیدھی بات ہوتی۔ ولکن لعنہم اللہ، اور لیکن اللہ نے ان پر لعنت کر لی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں مگر کم، اور عیسائی زیادہ ایمان لاتے ہیں، یہودی کیا ہے؟ ہٹ درم ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب،
یہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لے ہو جو ہم نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، باب تفعیل نزل و نزل تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے، انزل پورا، تفسیر بتا چکا ہوں، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن جو آپ کے پاس ہے اے لوگوں، اس کی جو ہم نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی اور نبی کی جو تمہارے ہیں، لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اللہ اکبر، فنردها علی ادبارها، یعنی اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں، بالکل سیدھا کر دیں، اللہ اکبر، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، اور نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، جیسی پٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، سبت ہفتے کا دن، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے، اللہ اکبر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے۔ آگے وہی آیت ہے، بار بار اس کی تشریح گزر گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العزت ایسے ہیں کہ وہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کب آخرت میں، دنیا میں نہیں، دنیا میں کفر بھی معاف کرتا ہے، شرک بھی معاف کرتا ہے، بدعت بھی، زنا بھی، بدکاری بھی، سب کچھ معاف کرتا ہے، سبحان اللہ، معافی تو مانگو، اللہ شرک کیوں معاف نہیں کرتا ہے؟ سوال جواب، اگر کسی کی بیوی ہے، اس سے جتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا لڑائی ہوتی ہے آدمی معاف کر لیتا ہے، یا تو میں ہو جاتی ہے، بعض جھگڑوں میں پٹائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ بیوی شرک کرے، یعنی اگر بیوی گھر بھی جلا دے، اسے گھر جل گیا غلطی سے یا جلا دے، تو آدمی اس کو ختم کرنے کا نہیں سوچتا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرے تو یہ غیرت کے خلاف ہے، لہذا آدمی اس کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے، اس کو رکھتا بھی نہیں، تو اللہ زیادہ غیرتی ہے، اس لیے اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے، باقی ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف کرتا ہے اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہے، کب؟ آخرت میں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، پس بے شک اس نے بہت بڑا گناہ باندھ لیا۔ بعض ہمارے دوست ایسے ہیں دن رات تقریریں کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے اور یہ بدعت نہیں ہے، بہت زیادہ اس موضوع پر تقریریں کرتے ہیں۔ ایک دوسری تقریر، تم جو شرک کرتے ہو، تم جو بدعت کرتے ہو، تم جو شرک کرتے ہو، تم جو بدعت کرتے ہو، یہ دو باتیں تقریروں میں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندے ہم کو 100 شرک بتاؤ، 100 بدعات سیئہ بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ اصل میں وہاں پر چوری ہوتی ہے، وہ چوری یہ ہوتی کہ خود شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو دو باتیں کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، ایک دو، تم جو شرک کرتے ہو، تم جو بدعت کرتے ہو، بس جی۔ اللہ کے بندو یہ بتاؤ، شرک کیا چیزیں، بدعت کیا چیزیں، بدعات سیئہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اس پر ذرا بیان کرو۔ شرک سے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے شریعت کا، اور بدعت سے مکاتع فکر زیادہ بنتے ہیں۔ فرقواریت اس لیے ہوتی ہے جب دین میں اضافہ نیا کر لو تو نیا فرقہ بن گیا۔ فرقواریت نہیں ہونی چاہیے، توحید و سنت پر آ جاؤ۔ فرقواریت اگر چاہتے ہو تو شرک و بدعت کرو، بس فرقواریت ہی فرقواریت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ عید کے لیے اذان نہیں ہے، کسی نے نہیں دی ہے، بس عید کے لیے اذان دینا شروع کر دو اور اقامت نیا فرقہ بن گیا۔ بس جو دین میں نیا اضافہ کرے بس اس نے نیا مقطع فکر بنا دیا۔ میں کہتا ہوں 220 ہجری سے لے کر 1880 تک یہ جو زمانہ ہے تقریباً 1200 سال ہے، اس میں جتنے اکابر ہیں ہم سب مانتے ہیں، اس پر ہم متفق ہو جائے فرقواریت ختم ہو گئی، ختم۔ ہم اجماع کے مقلد ہیں، بس اس پر چلو، جس پر ہمارے اکابر ہیں
اسلاف ہیں، ہم سب ان کو اکابر بولتے ہیں، اشکالات ختم ہو جائیں گے، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے، لہٰذا سارے مسلمان ہیں، چاہے جس رنگ کی پگڑی باندھیں۔ شرک سے بچو تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے، بدعت سیئہ سے بچو تاکہ پاک نبی کے ہاتھ کو سے کوثر ملے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزکون انفسہم، جو اپنے بارے میں، اپنی جانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہیں، ہم جنتی ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جس کو پاک کر دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تاگے کے برابر، تاگے کے برابر جو کھجور کے اوپر ہوتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ لیجئے کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے کس اعتبار سے؟ اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت یعنی بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ہیں مشرکین مکہ، ہؤلاء، یہ مشرکین مکہ جو ہے، اہدیٰ، ان کو زیادہ ہدایت ہے، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آ چکے ہیں، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، یعنی مسلمان ناحق ہیں، اور اے مشرکین مکہ تم حق پر ہو۔ یہ کعب بن اشرف نے مدینہ سے جا کر مکہ مکرمہ میں کافروں مشرکوں سے ملے، ابو سفیان سے ملے، اور وہاں بتوں کو، دو بتوں کو سجدہ کیا کہ تم زیادہ حق پر ہو، ابو سفیان کے سامنے کہا، اور وہ حق پر نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ جب ہر درمی آتی نا بغض حسد، سمجھدار تھے کہ یہ شرک ہے بتوں کو سجدہ۔ کعب بن اشرف یہودی بڑے عالم نے ان کے بتوں کو سجدہ کیا، احد میں نقصان کیا ان لوگوں نے، حویب بن اخطب اور کعب بن اشرف، اور غزوہ خندق میں نقصان کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو 5 قبیلے تھے، اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ آج وہ اتحاد اتفاق سے اس کے ساتھ یہاں رہیں گے، تو کچھ شرائط تو ایک ہی بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، غالباً 53 شرائط پر وہ صلح ہوئی کہ اس طرح یہاں رہیں گے، لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ اگر یہود و نصارہ اور مسلمان ایک جگہ پر رہنا چاہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سب کچھ ماشاءاللہ متعین کر دیا ہے۔ کیا نظام ہے ہمارا! پھر وہی ہوا، جو معاہدات ہوئے آپس میں اس کو توڑ دیا گیا۔ کس طرح توڑ دیا گیا؟ کہ کافروں سے، مشرکین مکہ سے یہودی مل کے ان کو کہا کہ چڑھائی کرو، تم مدینہ پر مسلمانوں کو مارو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بغاوت کریں گے۔ تو پاک رب نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، عالم ہیں، حویب بن اخطب اور کعب بن اشرف، بتوں کو سجدہ کیا۔ یہ بغض جب گھس جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اپنی رحمت سے ان کو دور کیا ہے۔ جب مسلمان کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہو جائے، فتح شامی کے اندر لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، فرد پر لعنت کرنا ایک فرد پر حرام ہے، بہت سارے گناہوں پر لعنت کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز ہے، لیکن اجتماعی فرد پر حرام ہے، لعنت مسلمان پر حرام ہے۔ لعنت کا لفظ کافر کے لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور، مسلمان کے لیے وہ گناہوں کے اوپر، لعنت اللہ الکاذبین، فتح شامی جلد نمبر 5 میں ہے کہ لعنت کا لفظ اگر مسلمان کے لیے استعمال ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام نیک مسلمانوں سے گرا ہوا کمزور مسلمان۔ ومن یلعن اللہ، اور جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے، فلن تجد له نصیرا، آپ اس کے لیے مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ان لوگوں کے لیے بادشاہت کا کچھ حصہ ہوتا فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگ جس کے پاس اگر یہ سلطنت ہوتی،
تو یہ لوگوں کو گٹلی کے اندر جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے یا تاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے، اتنی کنجوسی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے رحمان، جو مسلمان کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے، دونوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔